وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البروج کی ترکیب ہے، ویسے یہ حرف جار ہے، اس کو واو قصبیہ بھی کہتے ہیں۔ صرف یہاں پر کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں، تو ابھی جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ واو کے ساتھ مجرور ہے، واو قسمیہ کی وجہ سے۔ یہ تمام معطوف مل کر، معطوف علیہ کے ساتھ مل کر، تبھی دیکھیں سب حالت جر میں ہیں۔ ذاتی، یومی، شاہدن، مشہودن، اور یہ ہے مقسم بھی، جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہاں پر آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، اور یوم موعود کی قسم کھائی گئی ہے، اور شاہد کی قسم کھائی گئی ہے، اور مشہود کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے، اور پہلی ہی آیت میں والسماء ذات البروج، اس کا مادہ ہے با، را اور جیم۔ باب سمعہ سے اس کے معنی ہے برج یا یبرجو کے معنی ہے نمایاں ہونا، پرومیننٹ ہونا۔ قرآن مجید میں اس مادے سے باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، تبرج، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس کا مطلب ہے نمایاں کرنا، خود نمائی کرنا، شو آف کرنا۔ اب دیکھیں اس میں اصطلاحی معنی آ جائیں گے بناؤ سنگھار کرنا، اس میں اصطلاحی معنی آ جائیں گے فیشن کرنا، اس میں اصطلاحی معنی آ جائیں گے اپنے آپ کو نمایاں ظاہر کرنا، گویا ہر کسی بھی لحاظ سے۔ برجن کہتے ہیں جو ایک نمایاں ایک مونیومنٹ ہوتا ہے، جس کو برج بھی کہا جاتا ہے، مینار بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی برج استعمال ہوتا ہے۔ قلعوں کے برج ہوتے ہیں، وہ قلعوں میں ایک نمایاں جگہ پہ ہوتے ہیں، جس کی جمع ہے بروج۔ برجن کی جمع ہے بروج، گنبد کو بھی کہہ سکتے ہیں، گنبد نما ہوتے ہیں، وہ بلڈنگ میں نمایاں ہوتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، یہ ذاتہ کیا ہے؟ یہ ذو کی مؤنث ہے۔ ذو کے معنی کیا ہے؟ والا، ذاتہ والی، ان سب کی جمع آتی ہے الو،
اور اولات مؤنث کے لیے، اولو والے، اولات والیاں. ذو کا تثنیہ ہوگا زوا، اور ذاتا کا تثنیہ ہوگا زواتا. قرآن میں آئے نا زواتا افنان. اور ذو کی جمع ہے اولو، اور ذاتا کی جمع ہے اولات. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ والیاں. تو یہ مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ. قسم ہے برجوں والے آسمان کی. اب ذاتا یہاں پر مؤنث اس لیے آیا ہے کہ آسمان عربی زبان میں مؤنث سماعی ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان، والیوم الموعود. موعود واو عین اور دال. وعد یعد باب ضرب، اس کے معنی ہے وعدہ کرنا. اس سے اسم المفعول ہے موعود، جس سے وعدہ کیا گیا ہو. اور الیوم الموعود سے مراد ہوگی وعدہ کیے جانے والے دن، دی پرومسڈ ڈے. الیوم الموعود، دی پرومسڈ ڈے. اور قسم ہے وعدہ کیے جانے والے دن کی. وشاہد، شین ہا اور دال. باب سمع سے اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، گواہی دینا، موجود ہونا، حاضر ہونا. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، جو موجود بھی ہوتا ہے، جو حاضر بھی ہوتا ہے، جو گواہ بھی ہوتا ہے. یہ سب کیٹیگریز ملائیں گے، سب کوالٹیز ملائیں گے تو وہ بندہ گواہ ہوتا ہے. اسی سے ایک اسم استعمال ہوا شہید. ایک ہم اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اس کو شہید. لیکن شہید کا بنیادی جو معنی ہے کہ ہمیشہ گواہی دینے والا، اس کی گواہی میں ہمیشگی ہوتی ہے. پھر مدد کرنے والے کے لیے بھی آتا ہے. تو ترجمہ ہو گیا قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وعدہ کیے جانے والے دن کی، اور گواہ کی، اور گواہی دیے جانے والے کی. اب جس بات پر قسم دی جا رہی ہے وہ آگے آ رہا ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اس کا وزن بتا رہا ہے کہ یہ فعل مجہول فعلہ کے وزن پر ہے. بدل الاشتمال آپ پڑھ چکے ہیں، پورشن آف اٹ. دیکھیے اس کی ترکیب اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اصحاب الاخدود، الاخدود کو آپ صرف مضاف الیہ کہیں، مضاف اور مضاف الیہ مل کر نائب الفاعل، اور اس پورے کو یہاں صرف بدل الگ لکھ دیں. یہ بدل کس کا ہے؟ اخدود کا بدل ہے. اور بدل بھی بدل الکل نہیں ہے، بدل الاشتمال ہے، اس کے کسی خاص وصف کا بدل ہے، پورے اس کا بدل نہیں ہے، پورے اخدود کا بدل نہیں ہے. اخدود خا دال اور دال مادہ ہے.
باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں گڑھا کھودنا، اور گڑھا بھی خندق نما جس کی لمبائی زیادہ ہو. ایک ہوتا ہے گول گڑھا کھود دیا، یہ ذرا وہ گڑھا کھودنا جو تھوڑا خندق نما ہو، جس میں خندق میں اصل مطلوب اس کی پورا ایریا کو کور کرنا ہوتا ہے. پارٹ اتنا چوڑا نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اور اخدود جو ہے وہ جمع ہے خدتن کی. خدتن خندق گڑھا، اخدود گڑھوں والے، اصحاب الاخدود. وقود النار ذات الوقود، واو قاف اور دال. وقد یقید، باب ضربہ سے اس کے معنی ہے آگ بھڑکانا. وقدن ایندھن کو کہتے ہیں جس کی جمع ہے وقود. ایندھن آگ میں جلنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اخدود کی صفت آئی ہے النار ذات الوقود. ترجمہ ایک ہو سکتا ہے یہ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے گڑھوں والے، خندقوں والے. النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ. اب یہ سمجھ نہیں آتا، اصل میں ہے کہ ان گڑھوں میں، ان خندقوں میں آگ جلائی ہوئی تھی جو کہ بھڑکے مار رہی تھی، بھڑک رہی تھی ایندھن کی وجہ سے. تو ترجمہ جو بنتا ہے، جو میں نے کوشش کی ہے کہ قریب ترین رہتے ہوئے، قتل کیے گئے ایندھن والی آگ کی خندقوں والے. اب اس کی کو نا بریکٹ میں کر دیں آپ، ایندھن والی آگ کی خندقوں والے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خندق کے اندر آگ تھی جس میں ایندھن جلایا گیا تھا. ظرف متعلق خبر، قعود خبر. یہ بالمؤمنین متعلق ہے یفعلون سے. یہاں پر آیا ہے قعود، اس کا مادہ ہے قاف عین دال. قعد یقعد، بیٹھنا. اس سے اسم الفاعل بنتا ہے قاعد، بیٹھنے والا. اس کی جمع مکسر ہے قعود، بیٹھنے والے. اذ ہم، جب وہ بیٹھنے والے تھے اس پر، یعنی کہ اخدود کے کنارے بیٹھے تھے. کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ اصحاب الاخدود، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قتلا، وہ مارے جائیں یا مر گئے، قتل کیے گئے. جن کے قتل کیے جانے پر 4 قسمیں کھائی گئیں. ذرا آپ اس کو پیچھے بیک ٹریک کریں نا. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ بیٹھنے والے تھے اس پر. وہم، اور وہ تھے شہود. یہ شاہدن کی جمع ہے جی. شاہد ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وہ شاہدین و مشہود، تو شاہدن کی جمع شہودن بھی ہے.
جیسے قاعد کی جمع قعود، شاہد کی جمع شہود، اور وہ تھے دیکھنے والے، گواہی دینے والے، موجود، علی ما یفعلون بالمؤمنین، اس پر جو وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے. They were witnessing what they have been doing with the believers. یعنی کہ وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، اس کے تماشائی بنے ہوئے تھے اصحاب الاخدود. اب یہ ایک خاص واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ، اور ویسے میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج کے دن، آج کے حوالے سے کیا ریلیونس بنتی ہے. قرآن مجید میں تو کہا گیا ہے نا، کے بارے میں کہا ہے نا حدیث میں، فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم، اس میں تم سے پہلوں کی خبر بھی ہے اور تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہیں. تو یقیناً یہ پہلوں کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے، لیکن اس سے کچھ سبق نکالا جا سکتا ہے. تو میرے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ کچھ لوگ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں فتنے کریٹ کرنے کے لیے مومنین کے لیے. کوئی ہلکا سا معاملہ کسی کا سامنے آیا تو اس معاملے کو اٹھا دیا، کسی اہل ایمان کی کوئی نیگیٹو بات سامنے آئی، اس بات کو پھیلا دیا، بھڑکا دیا، کریکٹر اسیسینیشن کی، اور پھر وہ بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں لوگوں کے کمنٹس کو، دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ویسے اچانک ذہن میں چیز آئی تھی کہ یہ کوئی چوری کر لے داڑھی والا تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور جو بغیر داڑھی والے کے ساتھ جو ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اسلام کو ریڈیکیول کریں. ہمارے ملک میں این جی اوز بیٹھی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اسلام کو ہم جو ہے وہ ریڈیکیول کریں. آپ کو یاد ہوگا سوات میں کوڑے مارنے والے کی ایک ویڈیو آ گئی تھی جو کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ فیک تھی، اور امریکی ایوانوں تک سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوئی تھی. خود وہ بدماش جو مرضی گوانٹانامو بے میں کرتے رہے ہیں، خود وہ بدماش جو مرضی عافیہ صدیقی کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی مسلمان کی طرف سے ایسی بات آئے تو یہ ایسے گڑھے کھود کے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں آگ لگا کے کہ ان کو اس میں ڈالیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے خوب انجوائے کریں. دیکھا ہم نے اسلام کا کیسے جو ہے وہ مذاق اڑا. یہ ایک اس کا ریلیونس تو نہیں ملتا، ویسے ذہن میں بات آئی تھی کہ یہاں سے آج بھی لوگوں کا ایسا اسلوب ہے کہ وہ فزیکلی تو شاید نہ ڈالتے ہوں لیکن ورچولی وہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
اب آپ یہاں پر اس کو بھی ساتھ ہی جوڑنا چاہیں تو جوڑ لیں باللہ العلی الحمید، لیکن الگ لکھتے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ صلہ اور موصول بن کے اللہ کی صفت ہے اور محلن جر میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم جلالہ جو اللہ ہے وہ بھی حالت جر میں ہے با کی وجہ سے، حرف جر۔ وما نقموا، نقم نون قاف اور میم، نقم ینقم باب ضربہ سے، اس کا اصل مطلب ہے بات کا برا لگنا، پھر بات کے برے لگنے کے نتیجے میں انسان ناراض بھی ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہے ناراض ہونا، اور بات کے برا لگنے کا نتیجہ ناراض ہونا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بدلہ لینا۔ جب کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک مطلب ہے بدلہ لینا۔ تبھی اس سے باب افتعال سے آیا ہے انتقام، ینتقم، انتقاما، بدلہ لینا، یعنی کہ آپ نے فزیکلی ریئیکٹ کیا نیگیٹولی کسی بات پر، تو انتقام کا لفظ عموماً نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، کوئی بدلہ اجر کے معنی میں نہیں ہوتا۔ ایک پازیٹیو رسپانس ہے، وہ ہے اجر، وہ ہے فضل، کسی بات کے کا پازیٹیو بدلہ جو ہے وہ اجر کہلاتا ہے، وہ فضل کہلاتا ہے، کسی بات کا نیگیٹو بدلہ جو ہے وہ انتقام کہلاتا ہے۔ تو نقمہ کے معنی انتقام کے بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ وما نقموا منہم، اور انہوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ وہ ایمان لائے بالادست متصف صفات اللہ پر۔ اب یہ عزیز کا ترجمہ بالادست ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اور حمید ہمیشہ حمد کیا گیا، always praised، ایور پریزڈ کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے، جو حمد کیا گیا ہے۔ اب یہ معنی اور ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہے جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، موجود ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اس میں اب شہید اللہ کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شہید ہم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو کہتے ہیں، وہ ہے ایک تفسیری، ایک اصطلاحی معنی۔ جو اصل معنی ہے وہ گواہ کے ہیں، اور اس میں شہید ان میں دوام کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، ان لوگوں کے بارے میں کیا کی خبر دی جا رہی ہے؟ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یہ پورا ایک جملہ ہے اصل میں، جو اینڈ پہ جا کے بنتا ہے۔
یہ حرف جازمہ ہے، یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس میں نفی کا مفہوم ہوتا ہے، تاکیدی نفی۔ یتوبون تھا جو یتوبو رہ گیا، اس کا جزا کا مفہوم لے سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا، بس ان کے لیے ہے، خیر جزا بھی، لیکن لام حرف جار، ہم مجرور۔ قائم مقام خبر مقدم، ان الذین فتنوا المؤمنین، فا تا اور نون، فتنا یفتنو، فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مؤمن مردوں، والمؤمنات، مومن عورتوں کو، ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ توبہ کا مادہ تا و با، باب نصرہ سے آتا ہے، تاب یتوب، توبہ کرنا۔ ان دو جرائم کرنے والوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، پس ان کے لیے ہے، کیا مطلب؟ ثابت ہے، طے ہے، موجود ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے ہے جلنے کا عذاب۔ حا را اور قاف مادہ ہے، حرق یحرق، اس کے معنی ہے جلنا، اور اس کے معنی جلانے کی بھی لیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ جلانے کے معنی آتے ہیں باب افعال سے، احرق۔ حریق جلنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، اس جلنے کے فینومینا کو بھی کہا جاتا ہے، اور جلانے والے کے لیے بھی، جلانے والا اور ایسا عمل جو جلا دے۔ اب یہ جلن جو ہے، یہ جلنا اور بھننا، یہ دو الگ الگ سٹیجز ہیں۔ جلتا اوپر سے ہے، بھنتا
اندر سے، یصلا نارن حامیہ، یصلا بھونیں گے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم بھی ہے اور عذاب حریق بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ پھر میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا، جو آج کل کے حالات دیکھتے ہیں نا، خندق کھودنے والے اور فلاں، تو یہ آیت نشاندہی کرتے ہیں آج کل بھی لوگ فتنے کھڑے کرتے ہیں مومنین اور مومنات کے لیے. اسلام پر جو ہے وہ مختلف اعتراضات صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. فتنے کا مطلب آزمائش میں ڈالنا بھی ہے، کنفیوز کر دینا بھی ہے. یعنی کہ یہ اوپر سے بھی جلیں گے، اندر سے بھی جلیں گے. کون لوگ؟ جو مومنین اور مومنات کو فتنے میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے فتنے سے اور ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.